بجٹ نے نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائریکشن اس کے اندر نظر آ رہی ہے بہت پازیٹیو ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکشن بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے کہ ٹیکس کے ود ہولڈنگ کے ریٹس بھی کچھ کم کیے ہیں, ٹیکسیشن سرچارج ختم کیا ہے سیلریڈ کے اوپر, سیلریڈ کلاس, مطلب ایک فنڈامنٹلی ڈائریکشن از پازیٹیو. آبویسلی بہت ساری اور بہتری کی گنجائش موجود تھی, اور جس طرح فار ایگزامپل ریٹیلر کی اسکیم کے اوپر آپ آتے ہیں تو اس دکاندار کو کون روکے گا کہ وہ صرف اینڈ کنزیومر کو یا ریٹیلر بن کے ہی کام کرے. ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کے بھی بڑی گودام رکھ کے آپ ہول سیلر کا کام بھی کر سکتے ہیں اور باہر 25,000 روپے کی تختی لگا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اکنامی سسٹم کی تباہی کی طرف شاید جائیں گی, اور آئی تھنک دیٹ کہ اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیکس کے ریٹس کم ہونے چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیکس کا جو قانون ہے اور ٹیکس کی فائلنگ کا سسٹم ہے اور کس کا آڈٹ ہونا ہے کس کا آڈٹ نہیں ہونا. اب جیسے فیسلیس کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت اچھا ایگزام ہے, مگر وہ کمشنر اس کو جب ایگزامشن سرٹیفکیٹ کے لیے اور ریفنڈ کے لیے تو بلائے گا نا, تو وہ پھر وہ پرابلم تو وہاں سے سارا اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ چیز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اور پھر وہاں سے یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو مطلب بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے, بٹ موٹی بات یقیناً یہی ہے کہ اس پہ ڈائریکشن بڑی پازیٹیو ہے. اور اب بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی انیشیٹو جو کہ خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ریٹیل والی جو ہے یہ خاص جو اسمال شاپ کیپرز کو اس نیٹ پہ لانے والی, وہ تو اس وقت اس کی تو آپ نے کہا کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 بیکورڈز اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانی ہے. پھر بھی اگر گورنمنٹ چاہے کہ ہمیں جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو ہمیں لانا ہے, کیش اکانومی کو کم کرنا ہے, کیونکہ اس حوالے سے بھی پچھلے سال میں ہم نے کوئی میننگ فل ہم نے اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی جس سے کہ لگے کہ یہ بہتری گورنمنٹ چاہتی ہے. پچھلے 1 سال کے اندر یہ اقدامات کیے جس نے کہ اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا, جس نے کہ انڈاکیومنٹڈ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کیا, اس قسم کی کوئی ہمارے پاس سبسٹینشیل پروف نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ساری چیزیں تھیں. اب جیسے 1 بائی 1 اگر ہم فار ایگزامپل اسٹارٹ کریں, اب ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو گڈس ٹرانسپورٹ وہیکل ہے یا پیسنجر ٹرانسپورٹ وہیکل ہے, اس کی رجسٹریشن کے ٹائم پہ اس کی کوئی ود ہولڈنگ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ فار ایگزامپل ان سے وہ ٹیکس جب وہ ٹرانسپورٹ سے انکم ارن کرتے ہیں اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے, تو ایٹ دا ٹائم آف دیئر فرسٹ رجسٹریشن آف دی وہیکل وہاں پہ سبسٹینشیل ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا فار ایگزامپل کہ نئی گاڑی کے اوپر تو جو ہے وہ ویلیو بیسڈ ٹیکسیشن ہے, بٹ جو سیکنڈ دوبارہ آپ گاڑی کوئی دوسرا سیکنڈ خریدار جائے گا تو وہ اس کی پھر اگین سی سی بیسڈ ٹیکسیشن ہے, اور ایکچولی پرابلم وہیں پہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. تیسری اگر ہم بات کریں, اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, یقیناً اینڈ کے اوپر 236 اور سی کے ریٹس کم کرنا بلکہ اور کم کرنے چاہیے تھے, اس لیے کہ یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا بیسیکلی یہ قانون نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن آف دی بائرز اینڈ دا سیلر, اور وہاں سے ایک ریئل انکم کی آئیڈینٹیفیکیشن کا قانون ہونا چاہیے. بٹ یہ تو جب ریئل اسٹیٹ کی فنش پروڈکٹ جب بن کے نکلتی ہے تو کے اور سی آتے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت بڑی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو نظام لانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور ٹیکس پے نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر ہی گورنمنٹ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم یا کوئی لانچ ہوتی ہے تو وہیں پہ کوئی ایسا نظام ہو کہ وہیں پہ QR کوڈ اور NTN الاٹ کر دیے جائیں آن دی پروجیکٹ ڈیولپر ایز ویل ایز دی انویسٹر ایز ویل ایز دی کانٹریکٹر. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے بہت سارے اپنے معاملات ریزالو کر رہی ہیں, بہت ساری ایسی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جس کا ایک لیگ فیڈریشن کے پاس ہے اور دوسرا لیگ پروونسز کے پاس ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو ایک پیرنٹل رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سروسز سیکٹر جس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کے اندر آتا ہے اور جس کا انکم ٹیکس جو ہے وہ فیڈریشن کے اندر آتا ہے, اور اس پہ بہت سارے ایسے سروسز کے سیکٹر ہیں جو دونوں جگہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیٹ نہیں کر پاتی اتھارٹیز, اور ایز اے ریزلٹ بہت بڑی ریونیو لیکیجز ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ دیکھیں قانون تو بنے ہوئے ہیں, قانون کی انفورسمنٹ کے لیے ہمیں کچھ انوویٹو پروویژنز لانے پڑیں گے. اور تھوڑا سا اس کو ہم چینج کرتے ہیں, اس بات کو یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی کنسیشنز گورنمنٹ نے دیے مثال کے طور پر سپر ٹیکس کے اندر دیے ہیں, اور اب جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو جو کنسیشنز دیے ہیں, ٹیکسیشن کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے جو چیزیں کی ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھا جا رہا ہے.
اس سے کیا ماحول میں کیا اثر آئے گا اوور آل جو ٹیکسیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کے اس بجٹ کے اندر کنسیشنز آئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کنسیشنز تو میں ریپیٹیشن ہوگی کہ بالکل بہت ایک بڑی پازیٹیو ہے، اور سپر ٹیکس جو ہے اس کا ریٹ کم ہونا ایک اچھی بات ہے، بٹ اگر زیادہ بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ اگلے 3 سال کے لیے ایک اپنا پلان دے دیتی کہ آج اگر ہم نے 10 سے 8 کیا ہے تو پھر یہ اگلے سال انشاءاللہ 6 ہوگا اور 4 یا 0 ہو جائے گا۔ لائک وائز کارپوریٹ ٹیکسیشن کے لیے جو ہے وہ بھی ایک اگر اپنا روڈ میپ دے دیتی، سو دیٹ کہ اگر ہم نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر 25% ٹیکس ریٹ، باٹم لائن ٹیکس ریٹ ہم انڈیکیٹ کر دیتے۔ آج دیکھیں گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور انویسٹر آج کو نہیں دیکھ رہا، فیوچر کو دیکھتا ہے، اور بھی اچھی فیوچر چیز کی ڈائریکشن جو ہے۔ مثال کے طور پہ جو فورن ایسٹس پہ جو سی وی ٹی ختم کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ویسی ایک بڑا دھوکہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، اور لیکن اس سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تو ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے اور پھر دوسرے آپشنز پہ جا رہے تھے، تو اس قسم کا یہ ایک بولڈ سٹیپ تو ہے۔ یہ بالکل ہے، اور اس میں اور بہتری بھی لائی جا سکتی تھی، جیسے فار ایگزامپل یہ تو فورن ایسٹ کے اوپر ٹیکسیشن تھی۔ اب جو ہمارے لوگ ایکچولی موو آؤٹ ہو چکے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں یا یہاں بیٹھ کے جو فورن ایسٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور بہترین ایک اور اچھا اقدام بھی کر سکتی تھی گورنمنٹ، اور میں نے کچھ تجاویز بھی دی تھی۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سیکشن موجود ہے، سیکشن 51(1), یعنی وہ پاکستانی جو 4 سال سے زیادہ پاکستان سے باہر ہیں، جب پاکستان آتے ہیں تو صرف ان کی 2 سال تک جو ہے وہ فورن انکم ٹیکس نہیں ہوتی۔ تو اگر فار ایگزامپل اس 2 سال کو 5 سال یا 10 سال کر دیتے، اور اگر فار ایگزامپل کہ وہ پاکستان کے اندر پیسہ لے کے آتے، بٹ اگر گورنمنٹ اس کو فورن ایسٹ ڈکلیئر کر دے اور یہ کہے کہ اگر کوئی پاکستان سے باہر پیسہ ہے، اگر وہ پاکستان کے اندر لے کے آتا ہے مگر وہ فورن انویسٹمنٹ ہی ٹریٹ کیا جائے گا، وہ بندہ بھی یہاں آ جائے اور پیسے بھی باہر لے آئے، تو اس سے بہت جو ہے وہ انفلو ہو سکتا ہے فورن ایسٹ کا، جو کہ ڈکلیئرڈ ہیں اور انڈکلیئرڈ بھی ہیں۔ تو یہ ایک پروویژن ہمارے پاس موجود تھی، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر کے ہم جو آج ایک جو پولیٹیکل سچویشن ہے۔ لیٹ می کنکلوڈ۔ گوہر اعجاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ وے فارورڈ کے یہ اب پاکستان کا گزارا نہیں ہوگا، 3% اور 4% کی گروتھ سے بھی نہیں ہوگا، جو کہ گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے کسی بھی صورت میں، چاہے یہ بجٹ بھی ہے 4% کی گروتھ کا، لیکن بہرحال کہ 4.5%، 5% تو کم از کم جو ہے وہ اگلے سال میں گروتھ آ جائے اسی بجٹ پہ رہتے ہوئے انہی اقدامات کے تحت، کیا یہ پاسبل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں گورنمنٹ نے ایک ویل دکھائی ہے کامران صاحب، میں اس کو یہ پازیٹیو یہ لے رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا یہ 3را بجٹ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا 5واں بجٹ ہے، تو میں نے اس بجٹ میں پہلی دفعہ ویل دیکھی ہے کہ وہ گروتھ چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ میں کہاں سے فیسیلیٹیشن کروں، چاہے وہ 50 کروڑ روپے سے نیچے سپر ٹیکس ختم کرنے کی بات ہے، یا سیلری کلاس کو جو ہے وہ جو ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے، اور سیلری کلاس سے انہوں نے سلیبز بھی چینج کیے ہیں اور اس کی لمٹ بھی بڑھائی ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی بات، جو ایک پاکستان کے جو بزنس ہاؤسز تھے یا جو لارج انویسٹرز تھے، وہ بہت ناراض تھے جو سی وی ٹی آن فارن ایسٹس تھا، تو ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ جو ہے وہ اس کے آپ ایسٹ باہر سے لے آئیں، ڈکلیئر کر دیں ہم، اور اس کے بعد اس پہ سی وی ٹی لگا دیا گیا، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بٹریل تھا۔ تو وہ ایک میں نے یہ کہا کہ بہت اس میں ایک 1% سی وی ٹی، سب لوگ جو ہے مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، سب نے اپنے فیملیز کا ایک بچہ جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ کر دیا کہ جناب یہ ایسٹ ہی اس کے نام چلے گئے۔ تو یہ برین ڈرین نہیں ہے، برین ڈرین یہ پاکستان میں تو 1 لاکھ انٹرپرینور بھی نہیں ہے، تو اگر انٹرپرینورز ہی چلے جائیں گے پاکستان سے اس وجہ سے کہ بٹریل ہو گیا، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے جو انہوں نے سی وی ٹی کا 1%، میں کہتا ہوں چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، شاید کوئی ٹیکس بھی نہیں آ رہا تھا، وہ غلط ایڈوائس جب دے دی جاتی ہے اور وہ غلط ایڈوائس پہ گورنمنٹ ایکٹ لے لیتی ہے، اس کا نقصان بہت ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک دس از دا موسٹ پازیٹیو اسٹیپ ان دس بجٹ کہ وہ کانفیڈنس واپس آئے۔ لیکن جو آل ان آل یہ گروتھ بجٹ نہیں ہے، یہ اگین میں یہ کہتا ہوں یہ سروائیول سے اب یہ پھر ہم جو ہے وہ سروائیول میں ہی جا رہے ہیں۔ ایک ابھی بڑی سگنیفیکنٹ گھبراہٹ ہے گورنمنٹ، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے کوئکلی، کہ اب ایم پی سی ہے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے منڈے کو، اور خیال یہ ہے
کہ کہیں ایک بار پھر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 11.5% آپ کا جو ہے اس وقت انفلیشن ہے. اور ہمارے پاس ایم پی سی بورڈ کے ممبر اکبر زیدی تھے پچھلے پروگرام میں, انہوں نے کہا یہ تو بڑھنا ہی چاہیے. اب اس وقت تو 11.5%, اگر آپ کی 11.5 آپ کی انفلیشن ہو گئی ہے تو اب انٹرسٹ ریٹ تو بڑھنا ہی چاہیے. تو یہ وہاں پر سینس ہے, اور اس سے تو بزنس تو بڑا گھبرا رہا ہے. خان صاحب اگر یہ بتائیں, ان سے کسی سے پوچھ لیں کہ یہ 11.5 کا آپ 22 کر دیں, اگر آپ دنیا میں تیل کی قیمت کم کر سکتے ہیں یا پاکستان میں تیل کی قیمت گھٹا لیں. انفلیشن تو آ رہی ہے آئل سے, اور پوری دنیا کی اکانومیز یہ فیس کر رہی ہیں, اور کوئی بھی نہیں اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا. تو ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈگریز دلوائیے دوبارہ سے اکنامک 101 کی میرے خیال میں, اور ان کو بولیں کہ جناب اس کے بعد کوشش کر لیں کہ جناب اکنامک 102 کی طرف بھی غور کر لیں, جو پوری دنیا اکنامک 102 پہ چل پڑی. کوئی بھی اس کو پوری دنیا میں اکانومی میں جو یہ جو آئل بیسڈ وار کی وجہ سے پرائس انکریز آئی ہے, وہ کوئی بھی نہیں کنسیڈر کر رہا, ہر اپنا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے. اور اس نے انٹرسٹ ریٹ میں انڈیا نے بھی کیا ہے, چائنا نے بھی کیا ہے, یو کے نے بھی کیا ہے, امریکہ نے بھی کیا. وہ تو انٹرسٹ گھٹانے کی باتیں کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں, ہم بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس سے سود بڑھا کے ہم دنیا کی تیل کی قیمت کنٹرول کر لیں گے. ماشاءاللہ شاید کے دل میں اتر جائے آپ کی بات سینٹرل بینک کے. تھینک یو سو مچ سر, گور اعجاز صاحب اور آصف ہارون صاحب. اور یہ